اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفال آیت نمبر 40 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ ایک اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ اللہ تمہارا بہترین مددگار ہے۔ وہ عاطفہ ہے ان شر، تولو فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب فاعل ہم، تولو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ان سے شرط ہوا۔ فا جزائیہ ہے، علمو فعل امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر فاعل انتم، انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، اور مولا کم رکب اضافی بن کر خبر بنا۔ انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر مفعول بھی بنا۔ اعلموا فعل کا، اعلموا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر جواب شرط جواب شرط جملہ شرطیہ ہوا اور واو سے معطوف ہوا۔ نعمہ فعل ماضی جامد کا صیغہ ہے اور فعل مدح ہے۔ نعمہ فعل ماضی جامد ہے، اس کی گردان نہیں ہوتی، یعنی مضارع کی اور امر کی گردان نہیں ہوتی۔ یہ افعال مدح میں سے ہے جس میں تعریف کی جاتی ہے۔ اس کا فاعل الف لام کے ساتھ آتا ہے اور اس کا ممدوح پیش والا ہوتا ہے، جس کو کہ مخصوص بالمدح کہتے ہیں اور اس کو ممدوح بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر نعمہ جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور المولا اس کا فاعل ہے، جبکہ مخصوص بالمدح یا ممدوح جو ہے وہ محذوف ہے۔ تو نعم المولا فعل فاعل جملہ فعلیہ بن کر خبر بنے گی، اور مخصوص بالمدح جس کو ہم ممدوح کہہ رہے ہیں وہ مبتدا بنے گا، اور وہ اللہ ہے۔ وہ ہمیشہ حالت رفع میں یا پیش والا ہوتا ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا۔ وہ عاطفہ ہے، نعمہ فعل مدح ہے اور النصیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی، اور اس کا مبتدا جو کہ مخصوص بالمدح یا ممدوح ہے وہ محذوف ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر معطوف، اور معطوف علیہ نعم المولا، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ اسمیہ بنا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 41 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت میں ہے سے تم حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ تو جو ہم نے فیصلے کیے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی غزوہ بدر کے دن، جس دن 2 جماعتیں مد مقابل ہوئیں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ استنافیہ ہے، لمو فعل امر کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا فاعل انتم، انا یہاں پہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ما جو ہے کافہ مکفوفہ نہیں ہے، یہ اسم موصول ہے اور یہ صلہ لے کر شرط بنے گا، کیونکہ ما جو ہے وہ شرط ہے، جب یہ اپنا صلہ لے گا تو یہ شرط بنے گا۔ ما شرطیہ کے معنی بھی دے رہا ہے، اور یہاں انا تاکید کے لیے ہے۔ غنیمتم فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر فاعل انتم، من حرف جار اور شیئن مجرور ہے، جار مجرور ظرف لغو ہو کر متعلق ہو گئے غنیمتم فعل کے، اور غنیمتم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا مع موصول کا، اور موصول صلہ شرط ہوئے اور انا سے تاکیدی ہوا۔ فا جزائیہ ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ بھی تاکیدی ہے، لیکن یہ آگے اس کا جو اسم ہے خمسہ مرکب اضافی بن کر یہ اثر انداز ہو رہا ہے اپنے
جملے کے اوپر۔ للہ جار مجرور اس کی خبر ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ جواب شرط۔ خمسہ اس کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہے۔ شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بن کر مفعول بھی بنا لامو فعل کا۔ لامو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ استئنافیہ ہوا۔ وللرسولی واو عاطفہ ہے، لام حرف جار، رسولی مجرور، جار مجرور معطوف ہو گیا۔ پھر آگے واو عاطفہ ہے، لام حرف جار اور ذی القربہ مرکب اضافی بن کر مجرور، یہ بھی معطوف ہو گیا۔ واو عاطفہ ہے، الیتامہ یہ بھی معطوف، واو عاطفہ اور والمساکین معطوف، پھر واو عاطفہ اور ابن سبیلی مرکب اضافی بن کر معطوف۔ اس طرح یہ 5 معطوف ہوتے ہیں اور ان کا معطوف علیہ اللہ ہے، اور اللہ اپنے 5 معطوفات سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار سے۔ یہاں پہ اللہ کے ساتھ لام ہے اور جار مجرور خبر بنی انا کی، اور انا اپنی خبر سے مل کر جواب شرط، اور یہ بھی مفعول بھی بنا لامو فعل کا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اور جان لو کہ مال غنیمت کا میں جو کچھ بھی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ ان حرف شرط کنتم فعل ماضی ناقص کا صیغہ ہے، انتم اس کا اسم ہے، آمنتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر فاعل انتم با حرف جار اور اللہ مجرور، جار مجرور ظرف لاق ہو کر متعلق ہو گیا آمنتم فعل کے۔ آمنتم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی کنتم کی، کنتم اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ان سے شرط ہوا۔ واو عاطفہ ہے، ما اسم موصول ہے، یہ اپنا صلہ لے گا۔ انزلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، فاعل نحن، علی حرف جار، عبدنا مرکب اضافی بن کر مجرور، جار مجرور متعلق ہو گیا انزلنا کے یوم الفرقان مرکب اضافی بن کر ظرف مظروف یا مرکب اضافی بن کر مفعول فیہ بنا انزلنا کا۔ اور یوم ظرف ہے، اور تکل جمعان فعل ماضی کا تکا فعل ماضی اور جمعان اس کا فاعل ہے، اور فاعل جملہ فعلیہ بن کر مظروف ہوا یوم سے، اور ظرف مظروف بدل بنا، اور مبدل منہ یوم الفرقانہ، اور مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مفعول فیہ ہی رہا۔ فعل انزلنا اپنے فاعل نحن اور اپنے متعلق اور مفعول بھی اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا مع موصول کا، اور موصول صلہ واو سے معطوف ہوئے، اور اس کا معطوف علیہ ہے ہمارے پاس وما انزلنا ان کنتم آمنتم باللہ، اور پھر یہ شرط ہی رہا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، واو عاطفہ ہے، اللہ مبتدا ہے، علی حرف جار اور کل شیء مرکب اضافی بن کر مجرور، جار مجرور متعلق ہو گیا خبر قدیرن کے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا۔ یہاں جو ہمارے پاس ان کنتم آمنتم باللہ ہے، یہ ہماری شرط ہے، اور جواب شرط اعلموا انما والا جملہ ہے، جو کہ مفسرین کے مطابق یہ والا جملہ جو ہے یہ ہمارے پاس جواب شرط مقدم ہے، اعلموا انما غنمتم من شیء والا، تو پھر یہ شرط جواب شرط جو ہے یہ جملہ شرطیہ استئنافیہ ہوا، اور یہ معطوف ہو کر اس طرف آ جائے گا۔